کریم میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسانوں کو ہر طرح کی برائی سے روکتی ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں بد نظری بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں بد اخلاقی بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگوں کے حقوق بھی ضائع کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں بیوی کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماں باپ کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے کلام میں تو خدا کی قسم ذرہ برابر بھی کوئی کمی یا غیر یقین کی کوئی صورت یا شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری نماز وہ نماز نہیں، اللہ نے کہہ دیا تو اللہ کی قسم نماز ہر برائی سے انسان کو روکے گی۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ یا رسول اللہ، یہ نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ نماز میں وہ طاقت تھی، وہ پاور تھا۔ گناہوں بھری نماز گناہ سے نہیں روک سکتی، بری نماز برائی سے کبھی نہیں روک سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین چور، صحابہ نے کہا بدترین چور کون ہے؟ کہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے، جو نماز کو خراب کر دیتا ہے، وہ جو نماز کو برباد کر کے پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ دیکھیے یہودی کتنا ہوشیار ہے، اسے پتا تھا کہ مسلمان کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے نماز۔ وہ نماز کے ذریعے اللہ سے جو فیصلہ چاہے کروا سکتا ہے، وہ نماز کے ذریعے جو اللہ سے منوانا چاہے منوا سکتا ہے، وہ سجدے کر کے اللہ سے ہماری پالیسیوں کو فیل کروا سکتا ہے۔ اب اس نے مسجدوں کے اوپر نماز کے لیے اپنی SOPs بنانا شروع کر دی۔ اب جناب علی ہمارے اللہ کے گھر کے لیے SOPs یہودیوں کے 3 بیٹھ کر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے اور دنیا کے بڑے بڑے تجربے کار لوگ بنائیں گے کہ اتنے فٹ پر کھڑے ہو جائیں۔ انہوں کوئی بتائے جا کر کہ میاں تمہارا ایوان صدر جتنا بڑا ہے اللہ کے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے گھر کے لیے تم نے چھوٹی چھوٹی جگہ مقرر کی ہیں، اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے اور ایوان صدر کے لیے بڑے بڑے تم نے پلاٹ اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کر رکھی ہیں۔ اللہ کے گھر میں اتنی گنجائش نہیں کہ 6 فٹ پر بھی انسان کھڑے ہوں اور پھر آرام سے سما بھی چل جائیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسے کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہو جس طرح فرشتے سب بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کی سب بندی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہو۔ جب تم آپس میں مل کر کھڑے ہوگے تو اللہ تمہارے دلوں کو آپس میں ملائے گا اور تم صفوں میں اختلاف کرو گے، آگے پیچھے کھڑے ہوگے، فاصلوں سے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے دلوں میں فاصلے پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں فاصلے ہو جائیں گے۔ مسلمان ایک ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا رشتہ ایک تھا، یہ بھائی تھے، ان کو جدا کرو، ان کو توڑو۔ ان کے نبی نے کہا اگر یہ نماز میں مل کر کھڑے ہوں گے ساری زندگی مل کر چلیں گے، اور یہ نماز میں اگر فاصلے سے کھڑے ہوں گے زندگی کے ہر موڑ پر ان کے فاصلے آ جائیں گے، زندگی کے ہر کونے پر ان کے فاصلے آ جائیں گے۔ ایک عمل ہے میرے عزیزو، میری شادی اپنی مرضی کی، میری غمی اپنی مرضی کی، میرا کاروبار اپنی مرضی کا، میری اولاد کی تربیت اپنی مرضی کی، میری اولاد کے فیوچر کے فیصلے میری مرضی کے، میری اولاد کی تعلیمی اداروں کے فیصلے میری مرضی کے۔ میں کئی شریعت کو نہیں دیکھتا ہوں، ایک اللہ کا گھر تھا جہاں آ کر مسلمان کہتا تھا کہ نماز دین کے مطابق پڑھنی چاہیے، شریعت کے مطابق پڑھنی چاہیے، یہاں کم سے کم میں نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ آج یہاں پر بھی اللہ کے حکم کو توڑ دیا گیا، آج انہوں نے یہاں پر آ کر بھی ہماری اس ذہن کو پڑھ کر اپنی پالیسی کو داخل کیا اور یہاں پر آ کر بھی اللہ کے احکامات کو الگ الگ کر دیا۔ وہ شخص جو اللہ کے احکامات کے آگے کہتے ہیں آپ ریاست کی مخالفت، ارے ریاست سے بڑا احکام الحاکمین ہے، اس کی ریاست چلے گی، اس کی ریاست چلے گی۔ کہتے اجماع امت کے خلاف آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں نبی کی حدیث کے خلاف کبھی اجماع نہیں ہو سکتا، وہ اجماع گناہ ہے، وہ اجماع گناہ ہے۔ میرے نبی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں آ چکا ہے، شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں آ جاتا ہے جب تم فاصلے سے کھڑے ہوتے ہو، اور پھر وہ تمہارے درمیان میں آ کر تمہارا دل نماز میں نہیں لگنے دیتا، تمہاری توجہ نماز کرنا
لگنے نہیں دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ صفیں ایسی سیدھے کیا کرتے تھے جس طرح نیزے کو سیدھا کیا کرتے ہیں، اس انداز سے سین کے اندر کھڑے ہوا کرتے تھے، اس انداز سے سیدھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی اس بات پر بہت استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے رو رو کر مانگنا چاہیے کہ مسلمان اس حال میں پہنچ گیا ہے، اس انجام تک پہنچ گیا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بنائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا تو آپ کی یہ مسجدیں سیل کر دی جائیں گی اور بند کر دیے جائیں گے یہ سارے سسٹم، اور ختم کر دیے جائیں گے یہ سارا نظام۔ ارے میرے عزیزو، کہاں گیا وہ اللہ؟ کب آئے گا وہ اللہ کی مدد؟ کب اترے گی اللہ کی مدد؟ کب نظر آئے گی ہمیں وہ اللہ کی مدد کہ مسلمان اللہ کے گھر کے خلاف سازش ہو رہی ہو، یہودی کر رہے ہوں، ان کے ایجنٹ کر رہے ہوں، اور مسلمان اتنا بے بس ہو جائے اور اتنا بے بس ہو جائے اور اتنا بے طاقت ہو جائے کہ آج میرے عزیزو کہ وہ اللہ کے حکم کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق پورا نہ کر سکتا، اللہ کے حکم کو بھی نبی کی سنت کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق پورا نہ کر سکتا ہو، تو پھر میرے عزیزو ہم کہاں چلے جائیں؟ تو اس لیے بہت رونے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور گڑ گڑا کر اللہ سے منوانے کی اور اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مسلمان بیچارے سادگی میں آ کر ایسی باتیں کرنے والوں کو بے وقوف اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، جبکہ میرے عزیزو اللہ کی قسم، اللہ کے حکم سے آگے، نبی کی حدیث کے آگے کسی کی ہوشیاری نہیں چل سکتی، کسی کی عقل مندی نہیں چل سکتی۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کم سے کم ہم اس بات کا اہتمام کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم 6 فٹ کا تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے ہمارے لیے یہ فاصلہ کرنا، تو اس بات کی اگر کوشش کی جائے کہ ہمارے جسم کم سے کم آپس میں نہ ٹکرائیں، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث کی یہ بھی خلاف ہے، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی کے اندر تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے اور اس کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ فاصلوں سے نمازیں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریم کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حرام کے قریب ہے، اور حرام کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، کرنے والا مجرم ہوتا ہے اور انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مکروہ تحریمی بھی حرام کے قریب ہے، ہمیں بہت زیادہ اس بات پر استغفار کرنا چاہیے۔ مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نماز پڑھیں گناہ کبیرہ کے ساتھ، ہم نماز پڑھیں گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ، دیکھیں نا ہماری سوچ کیسی ہماری نیچر چینج ہو گئی، سوچ ہی تبدیل ہو گئی۔ تو اس لیے میرے دوستو، کم سے کم ہم اس بات کی کوشش کر لیں کہ ہمارے جسم آپس کے اندر نہ ٹکرائیں۔ تو مسجد کے اندر کے ہال کے اندر تو جیسے مصلے بنے ہوئے ہیں، تو ایک مصلے پر ایک ساتھی کھڑے ہو جائے، اور باہر کے حصوں کے اندر اگر دو ماربل دو ٹائروں کے اندر کھڑے ہو جائیں اور بقیہ حصہ اگر تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیا جائے، تو وہ حضرات اور وہ ہمارے نمازی کہ جو اس بات کی ذہن بنائے ہیں اور سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ آپس میں مل کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ آج کل کی پالیسی ہے اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، تو ان کی بات بھی ہو جائے گی، اور زیادہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم مکروہ تحریمی کے اس زمرے میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس بات کا انشاءاللہ مغرب سے اہتمام کر لیں گے۔